میں تو ایک بات کرتا ہوں یار کہ جس حقیقی آزادی پہ محمد علی جناح نے سٹینڈ لیا تھا اور تاج برطانیہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا، آج 80 سال بعد وہی ایبسلیوٹلی ناٹ جو 80 سال پہلے تاج برطانیہ کو کہا گیا تھا اور یہ ملک آزاد ہوا تھا، حقیقی آزادی کے لیے جب عمران خان صاحب نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تو آج وہ جیل میں کیوں ہیں؟ یہ سارے اس ایبسلیوٹلی ناٹ کی وجوہات ہیں، اور صرف عمران خان نہیں، مسلم امہ میں جو بھی بڑا مسلمان لیڈر ان بڑی طاقتوں کو، ان بین الاقوامی استعماری طاقتوں کو جب وہ ایبسلیوٹلی ناٹ کہے گا، جب وہ حق خود ارادیت کی بات کرے گا، جو اپنے ملک حقیقی آزادی کی بات کرے گا، جو معاشی آزادی کی بات کرے گا، امت مسلمہ کی بات کرے گا، کشمیر یا فلسطین پہ مضبوط سٹینڈ لے گا، اسرائیل کے خلاف کوئی بات کرے گا، امت مسلمہ کو یکجا کرنے کی بات کرے گا، ہمیشہ ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ سائفر کیس جو ہے بیسیکلی یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اس پورے نظام پہ کہ آپ ہم سب پاکستانی ہیں، ہم میں سے ہر کوئی وزیر اعظم نہیں بن سکتا، ایک شخص کو ہم نے بنانا ہے۔ ماضی میں بہت سے رہے، چاہے نواز شریف ہوں، چاہے ان سے پہلے گیلانی صاحب ہوں، اب خان صاحب بنے، اب جو ہے شہباز شریف ہیں، جو بھی وزیر اعظم ہوتا ہے اگر حقیقی ووٹ سے وہ آئے، فارم 47 سے نہیں، فارم 45 سے، تو وہ پوری قوم کا امیدوں کا ترجمان ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اس نے اس امت کی، اس قوم کی ترجمانی کرنی ہے اور اس کے ایک ایک چپے کی حفاظت کرنی ہے۔ عمران خان نے صرف وہی ڈیوٹی کی ہے، اس نے تو اور کوئی غلط کام نہیں کیا۔ سر کیا چیف صاحب پہ، چیف جسٹس عامر فاروق پہ ابھی بھی آپ لوگوں کو عدم اطمینان ہے؟ کیونکہ کل رؤف حسن صاحب نے جو پریس کانفرنس میں کہا کہ ہمیں ابھی عدم اطمینان ہے چیف جسٹس عامر فاروق کو، ماضی میں خان صاحب بھی کہتے رہے، پارٹی کی لیڈرشپ بھی کہتی رہی، تو اب سائفر کیس چونکہ ان کی عدالت میں زیر سماعت ہے، تو کیا اب بھی پی ٹی آئی لیڈرشپ آپ سمیت تمام کو عدم اطمینان ہے ان پر؟ سلمان صفدر تو کہتے ہیں مجھے نہیں ہے۔ ماضی میں ان پہ ریزرویشن ہماری جماعت کی طرف سے آئے، خان صاحب کی طرف سے، لیکن چونکہ اس وقت سائفر کیس ایک بڑے اہم موڑ پہ ہے، اپیل لگی ہوئی ہے، تو میں اس بارے میں کوئی کامنٹ کرنے میں احتیاط برتوں گا۔ سب سے بڑی عدالت سے یقین ہے، عوام کی عدالت سے یقین ہے، اور انشاءاللہ یہ مجھے یقین ہے کہ آخری جیت حق کی ہوتی ہے۔ حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہو، عمران جیل میں بیٹھے ہوئے اور آپ جو ہے اندر اپنے اندر خبریں، آپ کی لڑائی چل رہی ہے، بعد جو خبریں ورکرز کو جا رہی ہیں کہ مروت صاحب اور فلاں صاحب، یہ کیا ہوتا ہے؟ پارٹی میٹنگز میں گرما گرم بحث ہوتی ہے اور یہ کسی بھی زندہ پارٹی کی مثال ہے۔ پاکستان تحریک انصاف زندہ لوگوں کی جماعت ہے جس کی ہر بندی کی ایک رائے ہے۔ اندر کسی بات پہ بحث ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اختلاف ہے۔ اگر اب اندر آپ نے آرگومنٹس نہیں کرنے، اگر اندر آپ نے بحث نہیں کرنی، کسی نتیجے تک پہنچنا نہیں ہے، تو پھر میٹنگ سے کیا فائدہ؟ پھر تو فارم 47 کی طرح ایک حکم بیرسٹر غور صاحب دیں گے، سب اس پہ عمل کریں گے۔ ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں، کور کمیٹی میں اکٹھے ہوتے ہیں، ڈسکشن ہوتی ہے، پھر کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں، اور مروت صاحب کی کسی سے کوئی خدا نخواستہ ہاتھ پائی کوئی نہیں۔ عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے پیغام دیا، بی بی نے کہا ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، 3 لوگوں کے نام بھی بتائے ہیں، تو کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں اس پہ ضرور نوٹس لیا جانا چاہیے۔ بشریٰ بی بی ان کی وائف بھی ہیں اور فرسٹ لیڈی رہی ہیں اس ملک کی، اور ان کے خود بھی امتحان میں ہے، تکلیف میں ہے، تو انہوں نے اگر خدشات کا اظہار کیا ہے تو ان خدشات کا جو ہے اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے۔ محمد صاحب بشریٰ بی بی نے کہا ہے کہ اگر خان صاحب کو کچھ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار عاصم منیر، فیصل نصیر اور ندیم منجو ہے۔ دیکھیے جو ذمہ دار ہیں وہ سارے اس کے ذمہ دار ہیں، جو حکومتوں میں جن کے پاس اختیار ہے۔ عمران خان صاحب سے آپ کی تو ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے تو پیغام دیا ہوگا۔ 16 فروری کو میری ملاقات ہے، پیچھے خیال کیجیے۔